बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान अफसुर्दा हो गए हैं। कल रह गया ना बहू जी, अब याद किसकी आ रही है, मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान नियाजी नूं छड़ के जाने नहीं, पानी लेना नहीं लगियां वारियां, यानी वारी नहीं आ रही। लोकी इस तरह दौड़ ला रहे हैं कि जैसे महल पे गिरने वाला हो आसमां जैसे। उस मिसरे के मुस्ताक लोकी इस तरह दौड़ा ला रहे हैं जिस तरह टाइटैनिक डुबया पे थे, लोकी छाला मार रहे हैं। मगर इस टाइटैनिक के डूबने में कोई भी ऐसा नहीं है जड़ा कहे कि यार तू जड़ा ना इस किश्ती च बही आ ते मैं कोई गल नहीं तेरी खातर जड़ा ना मतलब पानी उतर जाना, तू पहुंच जाके इस पासे, तू पार लग जा। ऐसा नहीं है, हर कोई एक दूसरे को धिक्के दे के जा रहा है और इमरान खान के खिलाफ इतने इल्ज़ामात लगा कर जा रहा है। ये सारे इल्ज़ामात उनको 10 मई के बाद याद आया है, हुणी याद आए ने, उस तो पहले गल्लां पुरानी ही कर रहे हैं, याद उन्होंने हुण आ रही हैं। मसलन फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो छोड़ के गई हैं सर, और उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर शिकायत के इल्ज़ामात के अंबार लगा दी। यार यही फिरदौस आशिक अवान साहबा थी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब इनको हटाया गया तो उस वक़्त ये बाकायदा तौर पे यानी इनको मुशीर का होता था इनके पास, मुशीर इत्तलात का, और ये जब इनको हटाया गया तो गवर्नर हाउस लाहौर में ये बाकायदा दौड़ ला ला के इमरान के पीछे सी कि खान साहब मेरी बात तो सुन लें, खान साहब मेरी बात तो सुन लें। हाँ जी, एडे वड्डे मूँह ना कही जाती सी, उन्हें कहा चल नस जा, कोई गल नहीं छोड़नी। तो अब ये फिरदौस आशिक अवान साहबा है, उसे एडे वड्डे मुँह के नाल वो इन्नी गल्लां कर दी है इमरान खान के ऊपर कि मैं हैरान होता हूँ, यार ऐसा कैसे कर लेते हैं आप। अच्छा, अब फिरदौस आशिक अवान साहबा को पार्टी के अंदर या सरकारी ओहदे के अंदर ओहदा किसने दिलवाया था सरकारी तौर पर, वो जनरल फैज़ हमीद का नाम बड़ा क्लियर कट जो है वो सारे लेते थे कि ओहदी पर्ची सी और उस तो हटिया नहीं सी जा सकता। बहुत सारे लोगों ने ये बात जो है वो टीवी के ऊपर बता चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं उन्होंने कहा जनाब ये जो इमरान खान है ना, इसने जो शर पसंद है इसकी पार्टी के, उन्होंने जो किया 9 मई को, ऐसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और यहाँ पर तहकीकात करके मुकम्मल तौर पर सबको सज़ा मिलनी चाहिए। मुराद राज साहब भी जो है अपने साथियों समेत आज पार्टी छोड़ गए हैं। कुछ 7-8 MPA साहब का उनके साथ बैठे हुए थे लाहौर प्रेस क्लब में, और जिस वक्त वो ये कह रहे थे कि हम PTI से और इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ बुरा सी गई, जैसा होता नहीं रोना निकलने लगा, रुक गया। फिर जनाब उन्होंने बड़ी मुश्किल अपने आप को संभाला और वो बात की तो वो तकरीबन रो ही पे सन। एक्चुअली उन्होंने ये बता दिया कि असी दिल लल नहीं जा रहे, ठीक है, असी किसी होर वजह ना जा रहे, ये उन्होंने बता दिया। मेरा ख्याल है कि उनको इस बात की भी सज़ा मिलेगी कि तू एडी माठी एक्टिंग की थी। बाहर वो छोड़ गए हैं पार्टी को। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो नस के जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये आगे कहाँ जाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ भी कि इन्होंने अगली स्टेशन इन्हों की इन्होंने केड़ी नवी ड्यूटी मिली है, उत्थे जाएंगे सारे नस के। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो एक शख्स नसिया ना पाए इथों इमरान खान को छोड़ के, यानी वो छोड़ चुका है, वो कब का जा चुका है, सदाएं उसे ना दो, ड्यूटी दी और पासे लग गई है, लेकिन फिलहाल वो कहता ही जा रहा है कि मैं इमरान खान के नाल है। उस शख्स का नाम है बाबर अवान। बाबर अवान साहब जो है ना, इनको पीपल्स पार्टी ने बहुत इज्जत दी, ये पीपल्स पार्टी के वकील थे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे बाबर अवान के बारे में एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि हम 2 लोग थे, 3 लोग थे जिनकी ड्यूटी जड़े ना वड्डे घरों लगी सी कि तुसी जरदारी दे नेड़े हो के ना ते इहदी रिपोर्टा रिपार्टी सानू करनी चाहिए। 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया था, उसमें बाबर अवान का नाम भी शामिल था। चूँकि मैंने उस बड़े साफ़ी से इजाज़त नहीं ली कि मैं उनका नाम लूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। और दूसरी शख्सियत जो थी, बल्कि तीसरी शख्सियत, वो अब दुनिया में नहीं रही, तो इसलिए उनका नाम लेना बनता नहीं, क्योंकि वो मेरी बात को डिनाई या उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लिहाजा उनका नाम नहीं लेना बनता। ये 2 शख्सियात अभी तक जिंदा हैं और उनमें से एक ने कहा था कि साड़ी ड्यूटी जरदारी नाल दोस्ती दी वड्डे घरों लगी सी। ये 93 वाले दौर की बात है कि तुसी इन नाल यारी पा लो तो उस तो बाद सानू इहदी रिपोर्टा करनी जे, तो फिर असी इहदी ना चीज़ों इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा मुखबरी के तौर पर उन्होंने सानू भेजा गया सी। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी, और ये बात भी उन्होंने मुझे बताई थी उस वक़्त जब आसिफ जरदारी साहब के वालिद साहब की डेथ हुई थी और
ہم سب لوگ جو ہیں زرداری صاحب سے افسوس کرنے کے لیے ایوان صدر میں موجود تھے. یہ اس موقع کے اوپر انہوں نے بٹھائی تھی. اس موقع کے اوپر کیوم سومرو جو کہ آج کل JUIF میں واپس جا چکے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, اور میرے ساتھ 2-3 اور صحافی جو کہ میرے ہی ہم اثر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو میں آپ کو ساری واقعاتی شہادتیں نال نال دسی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بابر اعوان صاحب جو ہے نا, یہ ان کی زندگی کے کئی واقعات کا میں گواہ ہوں, لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سینیٹر منتخب ہوئے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر پنجاب اسمبلی سے. ان کو منتخب کروانے کے لیے باقاعدہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں لاہور میں گورنر ہاؤس میں تشریف فرما ہوئی آ کے. وہاں پر انہوں نے اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب ان کو بلایا, اور او والا گروپ جہدے چو کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا MPs کا, یعنی اگر 46 ووٹس درکار تھے تو اس کو 48 ووٹس رکھے گئے کہ کسی 2 ووٹ ود رکھے گئے کہ کوئی ادھر ادھر نہ ہوئے, بابر اعوان جتنا چاہیے پاویں جو مرضی ہو جائے. یہ باقاعدہ پلان کر کے کیا گیا. دوسرا جو امیدوار تھا وہ تھا اسلم گل. اسلم گل جو ہیں وہ آج کل بھی پیپلز پارٹی لاہور کے صدر ہیں, لیکن اسلم گل پرانا جیلا, مطلب ماشاءاللہ وہ اب میرا خیال ہے 75 پلس ہو گئے ہیں, لیکن حوصلہ انہوں دا 25 سال دے منڈے ورگا جوان ہے, اور وہ ابھی بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پارٹی کی خاطر. کتنی کارگر ہوتی کتنی نہیں ہوتی وہ آنے والے الیکشن میں پتہ چلے گا, لیکن وہ اپنی جو ان کے پاس جتنی بھی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ محنت ضرور کرتے ہیں. بہت پرانے جیلے ہیں, شروع دن سے پارٹی کے ساتھ ہیں, مارے بھی کھائی, قلعے بھی کاٹے, جیلیں بھی کاٹی. اب وہ بھی پارٹی کے سینٹ کے ٹکٹ پر امیدوار تھے. ان کو اس گروپ کی حمایت دی گئی جہدے شک سی کہ ادھر ادھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پکے بندے بابر اعوان تے لائے گئے. اب جو سین بن رہا تھا اس میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ اسلم گل پاویں 1-1.5 ووٹ تو ہر جائے گا, نہیں جیت سکے گا, اور ان کی جگہ پر محسن لغاری صاحب سینٹر کے طور پہ منتخب ہو جائیں گے. وہ آزاد کھڑے تھے, مسلم لیگ نون نے مکمل سپورٹ ان کو دی ہوئی تھی محسن لغاری صاحب کو, اور وہ ادھر ادھر بھی ووٹ لے رہے سن کاف لیگ والے بھی, تو لہٰذا ان کے جیتنے کا امکان ہے. دوسرا آغا صاحب تھے جو کاف لیگ کے ٹکٹ پر جیتے تھے. تو یہ ایک سین نظر آ رہا تھا. میں نے اس دن اپوزیشن چیمبر کے اندر جب یہ رزلٹس آ رہے تھے تو میں نے پیپلز پارٹی کی خواتین جن کو میں نے روتے ہوئے دیکھا باقاعدہ طور پر, اور وہ مرد جو باقاعدہ طور پہ بابر اعوان نو ایڈینیاں سنا رہے سن, ایڈینیاں, اور بابر اعوان وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو بھی اس کا کلائمیکس باقی ہے, میں آپ کو وہ سین بتانے لگا ہوں کہ جناب جب رزلٹ آ رہے تھے کہ بابر اعوان جیت رہا ہے, اندروں چوہا رپورٹ آندی ہے نا, بابر اعوان جیت رہا ہے تو اسلم گل ہار رہا ہے. بابر اعوان کے جیتنے پر کوئی خوش نہیں تھا, کوئی راضی نہیں تھا, سوائے ایک شخص کی, اس کا نام تھا راجہ ریاض. باقی سارے بابر اعوان کے خلاف سن. ٹھیک ہے, جو اس وقت وہاں پر موجود تھے, نرگس فیض ملک, عظما بخاری, ساجدہ میر, حسن مرتضیٰ, کوئی نام لیں ایسا جو جیلا ہو اور وہ بابر اعوان کے حق میں ہو, کوئی کہ نہیں سیگا. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ کہ رزلٹ آئے, جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے مطابق ہو گیا سارا کچھ. پیپلز پارٹی لاہور کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے گیٹ کے اوپر کھڑے تھے. سر بابر اعوان وہ شخصیت ہے جڑا الیکشن جیتے ہے اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے سر وہ باقاعدہ یعنی جتیاں کھا کے نسے جیتنے کے باوجود. ان کو گلے میں کسی نے ہار نہیں پہنایا, انہوں نے دوڑ لائی باقاعدہ, اور دوڑ لا کے بڑی گڈی چ بیٹھے تھے, دوڑ گئے جتن تو بعد. یہ وہ شخصیت ہے. یہ سارے مناظر لاہور میں جن لوگوں نے وہ الیکشن کور کیا تھا ان سب نے دیکھا ہے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا زیادہ تھا تو, لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا, اس طرح نہیں, سوشل میڈیا اس طرح نہیں سیگا. شاید کہیں فوٹیجز وہ ابھی بھی کسی ٹی وی چینل کے پاس محفوظ ہوں. باقاعدہ بہو جی شام دا ٹائم سے دوڑ لائی سی, میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بابر اعوان صاحب دھوکہ دینے میں این موقع تے رہان تھے, جب پکڑ آدمی, ماہر آدمی, اتنے ماہر آدمی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آصف زرداری صاحب نے اپنی بہن کو بھیجا ہوا تھا کہ بابر اعوان نہ ہرے. یعنی یہ شخص زرداری صاحب کو دھوکہ دے گیا. تے عمران خان تے بیچارہ بیچتے ہی کچھ نہیں, وہ تے دماغ دا ادھا حصہ ویسے ہی خالی, باقی جڑا وہ مطلب ہے کہ سمجھ گئے ہو نا, باقی
سوٹیاں دی وجہ تو خراب ہو گیا لوگ کی کہنے نے, ٹھیک ہے. باہر وہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ وزیر قانون بن گئے پیپلز پارٹی کے, سینٹر بننے کے بعد اس حکومت میں این آر او کے کیس چل رہا تھا. وہ افتخار محمد چودھری عرف ڈپر جو ہے اس نے پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ خط لکھو جو ہے زرداری کے خلاف سوئس کورٹس کو. یسر رضا گیلانی صاحب کہتے تھے کہ سر کیویں لکھ دوا, آرٹیکل 254 بڑا کلیئر ہے, میں کتوں لکھ دوا خط, 248 سوری, وہ بڑا کلیئر ہے. صدر کو بہت ساری جگہوں کے اوپر امیونٹی حاصل ہے, میں وہ خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا, میں اپنے آئین کی خلاف ورزی کر دوں, کی پہ کر دوں. اچھا اب اس پر رائے مانگی گئی وزارت قانون کی. وہ رائے دینے کی جب واری آئی بابر اعوان غائب, بابر اعوان کا فون بند, بابر اعوان کسی کو مل نہیں رہے. ان کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے آصف زرداری کی جو سیکرٹری ہیں وہ بوا نوک کر رہی ہے, زرداری صاحب لائن پر ہیں, بابر اعوان دے کرو کو بوا نہیں کھول رہا. ذرائع نے اس وقت یہ کہا کہ وہ اپنے گھر دے تہ خانے چ لکیا سی جا کے, ٹھیک ہے. یہ حال کیا بابر اعوان نے آصف زرداری کا. نتیجہ یہ نکلا کہ یسر رضا گیلانی 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. جس وقت یہ اپنا جو ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بابر اعوان نو وکیل کرنا شروع کیتا, انہوں نے مشورے شروع کیتے, میں کہ لو جی عمران خان دی ہر گئی, کیونکہ یہ جو بابر اعوان صاحب ہیں نا ہمیشہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ, یہ بغیر ڈیوٹی کے رہ ہی نہیں سکتے. انہوں نے ڈگریاں جالی, وہ ڈاکٹریٹ والی ڈگری افتخار چودھری نے کو میں چنگا کام کیتا زندگی دے, نا دے نالوں ڈاکٹر ٹھہراتا سی اور یہ کہا تیرا لائسنس بھی کینسل, تو جھوٹ بولیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا پھر جب تک افتخار چودھری ہے تب تک تو سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے تھے. اس تو بعد پتہ نہیں کیوں ہونے شروع ہو گئے. بال وہ ایک الگ بات ہے, وہ قانونی معاملہ, مجھے اس بارے میں نہیں پتا. یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ بھی اب عمران خان پر پیڑا ویلا آیا, یہ چھڑ کے لندن چلے گئے. لیکن جاتے جاتے انہوں نے ٹویٹ یہ کر دیا وہاں پر پہنچ کر, انہوں نے کہا جی کہ پہلے سے طے شدہ نجی مصروفیات کے لیے ملک سے باہر آیا ہوں, میری ساری دوائیاں پاکستان اور علاج قابل فخر پاکستانی ڈاکٹر کرتے ہیں. عمران پہلے دوست تھے, اب میرا لیڈر ہے. تحریک انصاف میری لارجر فیملی ہے اور پاکستان میری منزل مراد ہے. یہ بابر اعوان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. آن دا فیس آف اٹ لیا جائے تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھائین عمران میرا لیڈر تھے, میں وہ نال, ٹھیک ہے, اور میں نہیں چھڑیا, یہ اگر بات سمجھے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے سر کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں لنڈن. لنڈن یوتھیے جننے امیر لوگ ہیں نا اتنے پاکستانی, انہاں دے وچوں مور دین 50% جو ہیں وہ یوتھی ہیں. تے سر انہاں دیاں پارٹیاں, انہاں دے مفت دے جناب کھانے اور وہاں پر مفت کی میزبانی اسی صورت ملے گی نا کہ اگر بابر اعوان صاحب کہیں کہ عمران جو ہے نا بڑا اچھا آدمی اور میرا دوست ہے, میرا لیڈر ہے, میں نہیں چھڑیا. اگر وہ یہ کہہ دیں, یہ ٹویٹ کر دیں کہ میں نے عمران کو چھوڑ دیا کیونکہ اس نے 9 مئی والا واقعہ کروایا اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ پاکستان کے خلاف ہے, تو بھائی نے پھر انہوں نے لفٹ کرانی. لہٰذا وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ سیانے آدمی ہیں, انہوں نے فی الحال وہ ٹویٹ نہیں کیا. ابھی میں آپ سے عرض کروں کہ بابر اعوان سے پارٹی چھڑوانے کی کوئی ایسا کسی کو جلدی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اب کسی کام کے نہیں ہیں. فی الحال ان کی ڈیوٹی جو ہے یہیں پر لگی ہوئی ہے, اس لیے وہ یہاں پر عمران خان کو سرو کر رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے جتھے جتھے لوڑ پائے گی پائن ایسی ٹھبی کران گے کہ منہ دڑے منہ جا کے ڈگے گا سارا کچھ. اب یہ بھی دیکھ لو کیس کیتا سے ادھر باہر چلا گیا. باہر عمران خان جانے دے بابر اعوان جانے. سر میں نے تو ان کے ماضی اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کو آگاہی دے دی ہے. عمران خان بڑا پریشان ہے. ایک تو ظاہر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو اولاد ہے وہ انہیں یاد آ گئی. بڑی عجیب بات ہے, یہ افسردہ ہو گیا. دونوں بیٹوں کے ساتھ تصاویر اس نے لگائی ہیں ٹویٹر کے اوپر اور فرما یہ رہے ہیں کہ میں اگر مس کر رہا ہوں کوئی چیز تو صرف یہ ہے کہ the only thing I miss these days is hiking in our northern mountains with my sons.
اپنے بیٹوں کے ساتھ تصویر لینے گئی میں جی اتنے ہائکنگ کی سی نا میں اپنے بچوں کے نال صرف وہ ان میں مس کر رہے ہیں انشاءاللہ ویلا آئے گا اسی پھر جاواں گے تو یہ وہی جو انہیں خواہشانہ اظہار کیتا وہ آپ پڑھ ہی لیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں خبر والی مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ مطلب ہے کہ چلو پتر تو یاد آئے نا تی بھی کسی لیے آ ہی جائے گی یاد ایڈی کیڑی گل ہے باقی جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا سر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنائیں گے یہ سارے دے سارے اتنے جان گے کچھ کاف لیگر جان گے چودھری شجاعت علی پھر چودھری شجاعت کی کاف لیگ اور جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہوگی وہ سر آپس میں ضم ہو جائے گی یا اس کا نام پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم رکھ لیا جائے گا یا یہ ہوگا کہ جناب کہ نویں نام کے ساتھ پرانی فلم نویں پرنٹانا جاری کرتی جائے گی کسی بھی طریقے سے کوشش یہ ہے کہ میاں نواز شریف نو فری فال نہ لبے پنجاب میں اس کا راستہ رکنے کے لیے کچھ نہ کوئی انتظام کرنا چاہیے یہ سارا ٹوٹل رول ہے تو جن مرضی انتظام کر ویکھو بہو جی جس دن میاں لاہور انٹر ہو گیا اس دن وہی میری گل کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تب مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ